پاکستان میں پٹرول، بجلی، گیس ان کی قیمتیں بڑھنے کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 75 سال سے اس ملک کا جو اشرافیہ ہے، جو حکمران طبقہ ہے، جو بالادست طبقات ہیں، انہوں نے اس ملک کو کنگال کر دیا ہے. انہوں نے اس ملک کو جو ہے وہ ایک کھوکھلا کر دیا ہے. اب ہمارے پاس، ہماری ریاست کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اپنا بجٹ بنا سکیں، ہم اپنے اخراجات پورے کر سکیں. اب ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ عالمی مالیاتی اداروں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، IMF، ورلڈ بینک، پیرس کلب، اور ان سے بھیک لے کے اور ان سے قرضہ لے کے ہمیں وہ اپنا ملک چلانا پڑ رہا ہے. اب ظاہری بات ہے IMF، ورلڈ بینک یا یہ جو مالیاتی ادارے ہیں، یہ کوئی ہمارے تایابو تو لگے نہیں ہیں جو ہمیں وہ مفت میں پیسے دے دیں. وہ پیسے دیتے ہیں، وہ جو قرضہ دیتے ہیں اس پہ ہمیں ان کو سود دینا ہوتا ہے، تو ان کو ایک پروفٹ ہوتا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں ادارے کہ اب یہ پاکستان ہم سے قرضہ تو لیتا ہے لیکن اب یہ واپس کیسے کرے گا. تو وہ پھر ہمیں ایک پروگرام دیتے ہیں کہ بھائی آپ یہ قرضہ تو لے رہے ہیں لیکن آپ یہ جو قرضے کے اوپر جو سود ہوگا یہ اس طرح آپ ہمیں واپس کریں گے. تو پھر آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے، آپ نے پٹرول کے اوپر ٹیکسز زیادہ لگانے ہیں، آپ نے جو ہے وہ جو عام عوام کے لیے سبسڈیز ہوتی ہیں ان کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ وہ ایک ایکسٹرا پیسے آپ کے پاس آئیں گے اور وہ پیسے پھر آپ نے ہمیں جو ہے وہ اس سے ہمارا قرضہ آپ نے واپس کرنا ہے. تو یہ سمپل سی ایک جو ہے وہ میتھمیٹکس ہے. اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سارے عمل کا جو بوجھ ہے وہ عام عوام پہ آتا ہے کہ پٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، بجلی گیس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. اچھا، اس کی وجہ سے پھر ٹرانسپورٹ چارجز بڑھ جاتے ہیں جب تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. پھر اس ٹرانسپورٹ چارجز بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہری بات ہے جو آپ کی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ بھی مہنگی ہو جاتی ہیں. اوورآل ایک ساری چیزوں پہ پٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ایک اثر ہوتا ہے اور انفلیشن ملک میں بڑھ جاتی ہے. اور اس ساری چیز کا جو بوجھ ہے وہ عام عوام پہ آتا ہے. اس ملک میں ہماری جو عوام ہے وہ اس کا جو 60 سے 70% جو آبادی ہے ویسے ہی وہ غربت کے لکیر کے نیچے رہتی ہے. تو وہ یہ بوجھ برداشت نہیں کر پاتی. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو اشرافیہ ہے وہ خود تو ٹیکسز دیتا نہیں ہے، الٹا ہر سال تقریباً کوئی 6 سے 7 بلین ڈالر وہ سبسڈیز کی شکل میں، تنخواہوں کی شکل میں، ٹھیک ہے، لونز کی شکل میں، مختلف مراد کی شکل میں وہ کھا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ملک جو ہے نا وہ کنگال ہو چکا ہے. اور 70% اس ملک میں جو ٹیکسز ہیں وہ عام عوام دیتا ہے، GST جس کو آپ کہتے ہیں. باقی جو تھوڑے بہت پیسے ہیں، کوئی 20-25 بلین ڈالر، وہ باہر جو ہے نا بیچارے جو پاکستانی ہیں محنت مزدوری کر کے، تارکین وطن پاکستانی ہیں، وہ ہمیں ریمیٹنسز کی شکل میں یہاں پہ بھیجتے ہیں. تو یہ اس ملک کی صورتحال ہے. تو جب تک ہمارا اشرافیہ اپنا قبلہ درست نہیں کرے گا، جب تک وہ اس ملک کو صحیح طرح سے گورن نہیں کرے گا، جب تک وہ خود ٹیکسز نہیں دے گا، تب تک ہم جو ہے نا جو ہے وہ بھیک مانگتے رہیں گے. اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے ملک کی جو پہچان ہے وہ ایک انٹرنیشنل بیگر کی ہو گئی ہے، جو ایک بڑی بدقسمتی ہے. ہمارے ملک کے پاس بڑے وسائل ہیں، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن جو اس ملک کو چلانے والے ہیں یا رہے ہیں، ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ صرف گورنمنٹ میں ہے، گورننس میں نہیں ہے. ان کو پبلک سروس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، ان کو پاور چاہیے.